السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ مستدرک حاکم حدیث نمبر 5 آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ امام حاکم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قال حدثنا ابو جعفر محمد بن صالح ابن ہانی قال حدثنا محمد بن اسماعیل بن مہران قال حدثنا ابو الطاهر قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني عبد الرحمن بن ميسرة عن ابي هاني الخولاني حميد بن هاني عن ابي عبد الرحمن الهبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الایمان لیخلق، بے شک ایمان بوسیدہ ہو جاتا ہے، پرانا ہو جاتا ہے، فی جوفی احدکم، تم میں سے کسی ایک کے پیٹ میں، پیٹ سے مراد دل، تمہارے دل میں ایمان پرانا ہو جاتا ہے، بوسیدہ ہو جاتا ہے، کما یخلق الثوب الخلق، جیسے پرانا کپڑا بوسیدہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فصل اللہ، تم اللہ سے سوال کرتے رہا کرو، ان یجدد الایمان فی قلوبکم، کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کو تازہ رکھے، ایمان کو بڑھاتا رہے، ایمان کو تازہ رکھے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث پر امام حاکم رحمہ اللہ حکم لگاتے ہیں، جیسا کہ امام حاکم رحمہ اللہ کا منہج ہے کہ وہ ہر حدیث پر حکم لگاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور امام حاکم کا حکم پر سلف سے خلف تک جو محدثین علماء نے تبصرے کیے، آراء لکھیں، اپنی اپنی کتابوں میں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو جمع کریں اپنے دراسہ میں اور ان کو آپ تک پہنچائیں، تاکہ اسی بہانے ہمیں بھی تھوڑا بہت علم حدیث آ جائے اور آپ کو بھی آ جائے، اور یہ اعمال، چھوٹے چھوٹے اعمال، اللہ تعالیٰ ان کو صدقہ جاریہ بنا دے۔ جب اخلاص اور لوجہ اللہ، چھوٹا سا کام ہی کیوں نہ انسان سے اللہ تعالیٰ لے لے اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے، اللہ کی قسم یہ چھوٹے چھوٹے کام انسان کی نجات کے لیے کافی ہیں۔ آمین۔ تو اس حدیث پر امام حاکم نے حکم لگایا، ھذا حدیث لم یخرج فی الصحیحین، یہ حدیث بخاری مسلم میں نہیں نکالی گئی۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ یہ حدیث نہ بخاری میں ہے نہ مسلم میں ہے، دونوں کتابوں میں نہیں ہے یہ حدیث۔ پھر کہاں ہے یہ حدیث؟ اللہ اکبر۔ المعجم الکبیر طبرانی میں ہے، 14,668 نمبر حدیث ہے۔ المعجم الکبیر طبرانی میں یہ حدیث 14,668 ہے۔ امام حاکم اس کے بعد حکم لگاتے ہیں، وَرُوَاتُهُ مصریون ثقات، اس حدیث کے سارے راوی مصری ہیں اور سارے ثقہ ہیں۔ رُوَاتُهُ مصریون ثقات، یہاں یہ نکتہ یاد رہے کہ اگر کسی حدیث کے سارے راوی ثقہ ہوں، سارے راویوں کے ثقہ ہونے سے
صحیح حدیث کی ایک شرط پوری ہوتی ہے، باقی 4 شرطیں اور ہیں، ان کا بھی پورا ہونا ضروری ہے۔ تو صرف راویوں کا ثقہ ہونا، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ امام حاکم رحمہ اللہ بھی مستدرک میں ایسے حکم لگاتے ہیں، روات و ثقات۔ امام حیثمی رحمہ اللہ بھی مجمع زوائد میں حکم لگاتے ہیں کافی حدیثوں پر روات و ثقات۔ اس طرح اور بھی محدثین ہیں جو حکم لگاتے ہیں روات و ثقات۔ اگلی بات، امام حاکم رحمہ اللہ اس حکم کو لکھنے کے بعد فرماتے ہیں وَقَدِ احْتَجَّ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، امام مسلم نے اپنے صحیح میں اس حدیث سے حجت پکڑی ہے الذی رواہ عن ابن ابی عمر، جس کو انہوں نے ابن ابی عمرہ سے روایت کیا ہے، وہ مقری سے بیان کرتے ہیں، وہ حیوہ سے، وہ ابی حانی سے، وہ ابو عبد الرحمن الحبولی سے، وہ عبداللہ بن عمر سے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ تعالی ذکر کتب مقادیر الخلائق، بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیروں کو لکھا قبل ان یخلق السماوات والارض، زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے۔ یہ 2 باتیں، یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 2653 ہے۔ امام مسلم، امام حاکم رحمہ اللہ نے جو حدیث نمبر 5 ذکر کی ہے، امام حاکم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میری حدیث نمبر 5 کے راوی وہی راوی ہیں جو صحیح مسلم کی احادیث کے راوی ہیں۔ تو انہوں نے بطور دلیل وہ سند بھی ذکر کر دی اور حدیث بھی ذکر کر دی۔ اسی سند کے راوی جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کے راوی ہیں، وہی راوی ایک اور حدیث کو بیان کر رہے ہیں جو حدیث نمبر 5 ہے ان الایمان لا یخلق فی جوف احدکم، یہ حدیث۔ اور یہ شروع میں ہم امام مسلم کے، امام حاکم کے منہج پر تفصیلات ذکر کر چکے ہیں کہ امام حاکم رحمہ اللہ کبھی کبھی بخاری مسلم کے راویوں کی ہی روایت مستدرک میں لاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی امام حاکم بخاری مسلم کے مرتبہ کے راویوں جیسے دیگر راویوں کے روایتیں لاتے ہیں۔ بہرحال یہ حدیث حسن درجہ کی ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ احادیث صحیحہ حدیث نمبر 1585 میں اس حدیث پر حکم لگایا ہے رجالہ رجال مسلم، اس حدیث کے راوی صحیح مسلم کے راوی ہیں سوائے عبد الرحمن بن میسرہ کے۔ عبد الرحمن بن میسرہ صحیح مسلم کا راوی نہیں ہے، باقی مستدرک حاکم حدیث نمبر 5 کے راوی سارے وہی ہیں جو صحیح مسلم کے راوی ہیں۔ اس کی سند میں عبد الرحمن بن میسرہ، ابو میسرہ الحضرمی المصری، ان کو امام حاکم نے ثقہ کہا ہے۔ یہ جو بولا امام حاکم نے لکھا رواتہ مصریون ثقات، تو اس میں ابو میسرہ عبد الرحمن بن میسرہ کی توثیق بھی شامل ہے۔ اور اس حدیث کی سند کو امام حیثمی رحمہ اللہ نے حسن کہا ہے، مجمع زوائد جلد 1 صفحہ نمبر 52 ہے۔ ابو طاہر اس سند میں راوی ہیں، ابو طاہر ان کا پورا نام احمد بن عمر بن سرح ہے، اور جو اگلے راوی ہیں ابو عبد الرحمن الحبولی، ان کا نام
عبداللہ بن یزید المعافری ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث پر حکم لگایا ہے اپنی کتاب سلسلہ احادیث صحیحہ میں، حدیث نمبر 1585 ہے۔ فرماتے ہیں رجالہ کلہم رجال مسلم، اس حدیث کے سارے راوی صحیح مسلم کے راوی ہیں عبد الرحمن بن میسرہ کے علاوہ۔ پھر فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن بن میسرہ کون ہے؟ یہ ابو میسرہ الحضرمی المصری ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ امام حاکم کے علاوہ کسی نے بھی ان کو ثقہ نہیں کہا، لیکن ایک جماعت نے ان سے روایت لی ہے، ایک جماعت نے ان سے حدیث بیان کی ہے ابن وہب کے علاوہ۔ اور امام ابو عمر الکندی نے کہا کان فقیہن عفیفن، یہ فقیہ تھے، عفیف تھے۔ یہ ذکر کرنے کے بعد شیخ البانی صاحب فرماتے ہیں فہو حسن الحدیث انشاءاللہ تعالی، یہ راوی ان کی حدیث حسن درجے کی ہے انشاءاللہ تعالی۔ پھر آگے شیخ البانی صاحب نے امام حیثمی کا حکم نقل کیا مجمع زوائد سے کہ امام حیثمی نے کہا وَإِسْنَادُهُ حسن۔ اللہ اکبر۔ جب ہم اس حدیث کے معنی مفہوم پر غور کرتے ہیں تو اس میں ہمارے لیے تزکیہ نفس اور ایمان سے محبت کی بہت بڑا طریقہ ہمیں بیان کر دیا گیا ہے کہ اپنے ایمان کو دیکھتے رہیں، اپنے ایمان کو چیک کرتے رہیں۔ جس طرح ہمارا کپڑا بسیدہ ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ پرانا ہو جاتا ہے، ہم اس کو نیا کرتے ہیں، تبدیل کرتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، ایسے ہمیں ایمان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بے شمار دعاؤں میں اس کا حکم ہے تجدید ایمان کا، اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے کا، جیسے اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اسی طرح یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اسی طرح اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا۔ اس طرح کے ایک دعاؤں میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اپنے ایمان کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب انسان عبادات سے دور ہوگا، گناہوں کے قریب ہوگا، تو اس کا ایمان بھی کمزور ہو جائے گا۔ تو ایمان کو کیسے تازہ رکھنا ہے، تجدید ایمان کیسے کرنی ہے؟ نیکیوں کے ساتھ، صدقہ خیرات کے ساتھ، نمازوں کے ساتھ، نفلی عبادات کے ساتھ، اللہ اکبر، نیکی کی کام کرنے کے ساتھ، دینی علم کو سیکھنے سکھانے کے ساتھ، تصنیف و تحقیق کے ساتھ۔ جب ہم علم کے ساتھ، قرآن و سنت کے ساتھ اٹیچ رہیں گے، سیکھتے رہیں گے، سکھاتے رہیں گے، دینی معاملات میں مشغول رکھیں گے اپنے آپ کو، تو ہمارا ایمان تازہ رہے گا، ہمارا ایمان بڑھتا رہے گا۔ یہ ایمان جس دل میں ہوگا وہ دل پاک صاف رہے گا، اور یہ ایمان انسان کی حفاظت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ ہمارا ایمان ہے، ایمان کم بھی ہوتا ہے، ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے، گناہوں سے ایمان کم ہوتا ہے، لیکن طاعات سے، اچھے کاموں سے ایمان بڑھتا ہے۔ ہمیں یہ بات پلے باندھ لینی چاہیے کہ ہمارے پاس، مسلمان کے پاس سب سے قیمتی دولت ایمان ہے، اسلام ہے۔ اللہ اکبر۔ اس پر ہمیں بڑی زیادہ محنت کرنی چاہیے، بڑی ہی زیادہ ہمیں اس پر محنت کرنی چاہیے، ایمان بڑھے۔ اگر کوئی انسان 5 نمازیں پڑھتا ہے تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ ایمان ہے تو پڑھتا ہے نا، ہمیں اس کو زیادہ کرنا ہے، باجماعت نماز کا اہتمام کرنا ہے، ایمان بڑھ جائے گا۔ اگر کوئی انسان 5 نمازیں باجماعت پڑھتا ہے
تو اسے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اذان ہونے سے پہلے پہلے مسجد میں پہنچ جائے۔ اللہ اکبر! اس میں اور ایمان بڑھے گا، نماز سے، مسجد سے، عبادات سے اور محبت ہوگی۔ نماز سے پہلے اور اقامت، نماز اور اذان کے درمیان قبولیت کا وقت ہے، وہ مبارک وقت انسان کو مل جائے گا، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر قرآن پڑھے گا، تلاوت کرے گا۔ اس طرح نفلی عبادات ہیں، ان کا اہتمام کرے۔ اگر صدقہ خیرات کرتا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، دیکھے، تلاش اور غور کرے کہ میں بہتر سے بہتر کہاں صدقہ کر سکتا ہوں۔ کوئی یتیم بچہ ہے محلے میں، کوئی بیوہ عورت ہے، اس تک پہنچائے، یا میری بستی میں جو سب سے زیادہ مستحق ہے اس کے کام آئے۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو ایمان کو تازہ رکھیں گے، ایمان کو بڑھائیں گی۔ اللہ اکبر! تجدید ایمان ہوگا۔ اور دینی علم کو سیکھنا، میں جی ایک شیخ سے پڑھ رہا ہوں تو آپ ایک اور سے شروع کر دیں پڑھنا، 2 سے پڑھ رہے ہیں، تیسرے سے بھی شروع کر دیں پڑھنا۔ اگر روزانہ 1 گھنٹہ مطالعہ کرتے ہیں تو روزانہ 2 گھنٹے مطالعہ شروع کر دیں، مسائل کی تحقیق شروع کر دیں۔ بڑے بڑے اہل الحدیث کے امام محدثین کے یوٹیوب پر لیکچر، ان کی کتابیں نیٹ پر موجود ہیں، وہ پڑھنی شروع کر دیں، کتابیں خریدنی شروع کر دیں، صدقہ خیرات اور زیادہ شروع کر دیں۔ یعنی ان چیزوں سے انسان کا ایمان بڑھتا ہے، تجدید ایمان ہوتا رہتا ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کو چیک کرتے رہنا چاہیے، بڑے علماء پر اپنے ایمان کو پیش کرنا چاہیے، اپنے اسلام کو پیش کرنا چاہیے، تاکہ وہ ہماری اصلاح کر سکیں۔ جیسے ہم گاڑی کی ٹیوننگ کرواتے ہیں، کپڑا خراب ہو جائے تو اس کی ہم تصحیح کرواتے ہیں، درزی کے پاس جاتے ہیں، تو ہمارے ایمان کے اندر جو کمزوری واقع ہوئی ہے ہمیں کون بتائے گا؟ ایک تو ہمارا دل ہمیں بتائے گا۔ مجھے پتا ہے میرا ایمان کیا ہے، کس لیول کا ہے، آپ کو پتا ہے آپ کا ایمان کس لیول کا ہے، تو ہمیں خود بھی دیکھنا چاہیے اور بڑے بڑے علماء اہل اللہ کے پاس بھی بیٹھنا چاہیے تاکہ ہمارا ایمان بڑھے۔ اللہ والے علماء جو قرآن و سنت کے متابعین ہیں، ان کے پاس بیٹھنے سے بھی ایمان بڑھتا ہے، وہاں سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ